اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَّسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَّسْنُونٍ سورہ حجرات کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَّسْنُونٍ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ اور اس سے پہلے ابلیس یہاں دنیا میں جو ابھی زمین ہے اسی پر رہتا تھا، بلکہ وہ یہاں 8 لاکھ سال تک عبادت کرتا رہا اور ترقی پاتا رہا یہاں تک کہ وہ 6ٹھے آسمان تک پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدمی کو بنانے کا جب ارادہ کیا تو یہ بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَّسْنُونٍ، یعنی ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا تھا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا جو پرکریا ہے وہ شروع ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 28 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَائٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے۔ تو تمام ملائکہ نے سنا اور ابلیس نے جب سنا تو کہا کہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اتنا بہترین عبادت کرنے والے ہیں، اب 8 لاکھ سال سے عبادت کر رہے ہیں، تو اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معجز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، اچھی طرح سے بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معجز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو جو جتنے فرشتے تھے بن جانے کے بعد تمام فرشتے اور ملائکہ نے سب کے سب سجدے کیے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قالا یا ابلیس ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا، یعنی تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں تم شامل نہیں ہوا؟ فرمایا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمائم مسنون، بولا مجھے جیبا نہیں دیتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے ہے، لہذا یہ ہم کو جیبا نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا قالا فاخرجوا منہا فإنک رجیم، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہو گیا، ہمارا کہنا نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے۔
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِی إِلَى يُبْعَثُونَ، بولا ابلیس کہ اے رب مجھے تو مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک کے لیے ہم کو مہلت دے۔ تو جو قصوروار ہے اس کو مہلت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے کہ آخر اس کو مہلت کیوں دیا، سزا کیوں نہیں ترنت دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال رب بما اغویتنی لاعجتنا، قال رب بما اغویتنی لاعجیننا لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین، بولا اے رب میرے قسم اس کی کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلا دوں گا اور ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، بے راہ کر دوں گا۔ تو یہ جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے زمین پر کہاں رہتا ہے اور کیسے صراط مستقیم پر جانے سے روکتا ہے، اس پر غور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نکال دیا تو زمین پر وہ مردود چلا آیا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے گیٹ پر کھڑا رہتا ہے کہ کسی کو اس میں جانے نہیں دیں گے عبادت کرنے کو، نہیں، آپ لوگ جائیے اطمینان سے، ہم مسجد کے کونے میں رہیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہاں وہ جا کر کے کعبہ شریف کے گیٹ پر کھڑا رہتا ہے کہ ہم حج کرنے نہیں دیں گے؟ نہیں، آپ حج بھی کیجئے، نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، اس میں ہم نہیں روکیں گے۔ تو وہ رہتا کہاں ہے؟ وہ صراط مستقیم کو روکنے کے لیے رہتا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ سیدھی راہ پانے والوں کے لیے اور جو نہیں پائے ہیں، یعنی صراط مستقیم جو سیدھا راستہ اللہ تک جاتا ہے، وہی صراط مستقیم پر سیدھا راستے پر وہ آلتھی پالتھی مار کر بیٹھا ہوا ہے، اور جب تک اس سے آپ جنگ نہیں کرتے ہیں وہ آگے جانے دے گا نہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ کہاں بیٹھیں گے سو نہیں بتایا، وہ زمین میں آیا اور سب جانتے ہیں کہ بھائی اس سے ہم لڑیں گے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دینے سے وہ بھاگ جائے گا، وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایسے نہیں بیٹھا ہوا ہے، بہت تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کو عبادت کرنے سے وہ نہیں روکتا ہے، وہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر یہ دیکھتا ہے کہ ادھر نہیں، ادھر دوسرے راستے چلیے، یہ ہمارے راستے میں آ جائیے، اور یہی وہ کر رہا ہے جس کا اس نے قسم کھایا تھا۔ پھر فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلا دیں گے اور اپنے راہ پر لے آئیں گے، لیکن مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، مخلصین یعنی جو خاص بندے ہوں گے، ان کو ہم نہیں بھلا سکیں گے یا ان کو اپنے راستے پر نہیں لا سکتے ہیں۔ جس طرح سے راستے پر بیٹھا رہتا ہے، اگر کوئی چور ڈاکو بیٹھا ہوا ہے کسی راستے پر، تو آپ اکیلے وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو اس کے بھگانے کے لیے آپ کو داروغہ کو لینا ہوگا، پولیس کو لینا ہوگا، یعنی ایک ایسا سرکاری آدمی کو لینا ہوگا جس کو دیکھ کے وہ بھاگ جائے۔ تو وہ سرکاری آدمی ہے کون؟ وہ ہے مرشد، یعنی مرشد کی مدد سے وہ بھاگ سکتا ہے، ورنہ ایسے وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، جو میرے مخلصین بندے ہوں گے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا، وہ جو تیرے ساتھ دینے والے ہوں گے وہی تمہارے، اور بے شک جہنم سے ان سب کو بالکل میں بھر دوں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ دروازے ہیں جہنم کا، جس میں سے ایک ایک حصہ بٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ابلیس کا، جو شیطان کا ساتھ دے گا، ہم اس تمام لوگوں کو جہنم سے بھر دیں گے، یعنی جہنم میں سب کو پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد حضرت علامہ اقبال علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک دلچسپ بات،
علامہ اقبال علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، خدا کا راج ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن، خدا کا راج ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن، زمانہ صبح اجل سے رہا ہے محو سفر، زمانہ صبح اجل سے رہا ہے محو سفر، مگر یہ اس کی تگ ودو سے ہو سکا نہ کہن، مگر یہ اس کی تگ ودو سے ہو سکا نہ کہن۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان کا نہ روح ہے نہ بدن، وجود انسان کا، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ اس پر غور فرمائیے گا۔